صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيات وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 88 سے 93 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وقال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ آیت 88۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ آیت 79۔ ترجمہ۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دنیاوی خوبصورتی اور مال دے رکھا ہے، اے آقا، تاکہ یہ تیری راہ سے بھٹکا دیں۔ اے رب، ان کے مال برباد کر اور ان کے دل سخت کر کہ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ تو فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، تم اپنے دین پر جمے رہو اور جاہلوں کی راہ پر نہ چلو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یونس کی 88 اور 89 کا تفسیر۔ کافروں پر بد دعا۔ آیت 88۔ جب فرعون نے اور اس کی قوم نے حق ٹھکرا دیا، کفر و شرک پر اڑے رہے اور ظلم و تعدی اور غرور و تکبر سے حق کے مقابلے پر ڈٹ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں پر بد دعا کی کہ اے اللہ، تو نے ان فرعونیوں کو دنیا کی ساری بہاریں دے رکھی ہیں، ان کے پاس دنیا کا سب ساز و سامان ہے اور بے شمار دولت ہے، تجھے معلوم ہے کہ یہ تیرے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانے والے نہیں، اس لیے تو نے بطور استدراج کے انہیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ ان کے مال کی فراوانی سے لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ورنہ یہ بے شمار دولت اور یہ آرام و راحت انہیں کیسے ملتا، اور وہ اس خیال سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اے آقا، ان کے مال غارت کر دے۔ نبی کی بد دعا سے اللہ نے ان کے سونے چاندی کے سکے پتھر بنا دیے اور ان پر نقوش بدستور باقی رہے، اور اناج کی بالوں میں بجائے دانوں کے سنگریزے پیدا ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ ان کے دل سخت فرما اور ان پر مہر لگا دے کہ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے قانون کی توہین اور اس کے دین کی بے حرمتی دیکھ کر یہ بد دعا کی تھی، اور دینی جوش کے غلبے میں آپ کی زبان سے یہ کلمے نکلے تھے۔ جب آپ پر یہ بات صاف طور سے کھل گئی
تھی کہ فرعون اور اس کی قوم کے ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان میں ایمان لانے کی اور حق ماننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اسی دینی جوش میں آ کر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ سورہ نوح آیت 26-27، اے رب، اس زمین پر کوئی کافر رہتا بستا نہ چھوڑ، اگر تو کافروں کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے گھر فاجر و فاسق اور ناشکرے ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، جس پر ہارون علیہ السلام آمین فرما رہے تھے، اور فرمایا آیت 79 کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تم دونوں میرے کام کو انجام دیے جاؤ اور استقلال سے توحید پھیلاتے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس بد دعا کے بعد فرعون 40 دن زندہ رہا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ آیت 90۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ آیت 91۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَاتًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آیت 92۔ ترجمہ: اور ہم نے اسرائیلیوں کو دریا کے پار کر دیا، لیکن ظلم و زیادتی کے لیے فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا تھا۔ آخرکار جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا، میرا ایمان ہے کہ اس کے سوا جس پر اسرائیلیوں کا ایمان ہے کوئی حقدار عبادت نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا اب، حالانکہ تو اس سے قبل نافرمانیاں کرتا رہا اور فسادیوں میں شامل رہا، پس آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یقیناً اکثر لوگ ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یونس کی آیت 90 سے 92 کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت 90۔ فرعون و فرعونیوں کے غرق کا واقعہ۔ فرعون کے اور فرعونیوں کے ڈوبنے کا بیان ہے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ آیت 91 کہ جب سر سے پانی اتر گیا تو ایمان کا اقرار کرنے لگا، حالانکہ اس سے پہلے تو نے خوب اللہ کی نافرمانیاں کیں، خوب ادھم مچایا اور خوب شرارتیں پھیلائیں، اور ان سے ملا رہا جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ سورہ قصص کی آیت 41 میں فرمایا، ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے نزع کی حالت میں فرعون کا یہ قول جو نقل فرمایا ہے، غیب کے اسرار میں سے ہے کہ اللہ نے اس پوشیدہ بات کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جب فرعون ڈوبتے ڈوبتے ایمان کا اقرار کر رہا تھا، کیا خوب ہوتا آپ اس وقت مجھے دیکھتے، میں دریا کی کیچڑ اس خیال سے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کا دامن نہ تھام لے۔ آیت 92۔ ابن عباس فرماتے ہیں، بعض اسرائیلیوں کو فرعون کے ڈوبنے کے بارے میں شک تھا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش ساحل پر ایک بلند ٹیلے پر پھینک دی تاکہ تمام اسرائیلیوں کو معلوم ہو جائے کہ فرعون مر گیا ہے۔ یہ لاش زرہ پوش تھی، اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم تیری لاش زمین کے ایک ٹیلے پر ڈال دیں گے اور اسے صحیح سالم اور بگڑے بغیر بچا لیں گے، تاکہ لوگ تجھ کو پہچان کر تیری موت کا یقین کر لیں۔ تیری لاش میں زرہ کے بچا لی جائے گی کہ تو اسرائیلیوں کے لیے اپنی موت و تباہی کی دلیل ہو،
اور انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر بڑے سے بڑے سرکش و ظالم کی پیشانی کے بال ہے، وہ جب چاہے انہیں گھسیٹ لے، اور اللہ کے غضب و قہر کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر فرمایا، ان صاف صاف واقعات کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ہماری آیتوں سے بے پرواہ رہتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور عبرت نہیں پکڑتے۔ فرعون میں اپنی فوج کے محرم کی 10ویں تاریخ کو ہلاک ہوا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ پوچھا، اس تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ بولے، اس تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم بنسبت یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے زیادہ حقدار ہو، لہذا تم بھی اس تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آیت 93۔ ترجمہ: ہم نے اسرائیلیوں کو رہنے کے لیے بہترین جگہ دی اور انہیں صاف ستھری روزی دی، پھر علم آنے کے بعد ہی ان میں پھوٹ پڑی۔ قیامت کے دن ان کا رب ان کے جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 93 کا۔ تفسیر: یہودیوں پر انعامات کا بیان۔ اسرائیلیوں پر جو دین اور دنیوی انعامات ہوئے ان کا بیان ہے کہ ہم نے انہی کے شہروں میں اور شام میں بیت المقدس کے آس پاس جگہ دی اور یہ فرعون کی تمام سلطنت پر قابض ہو گئے۔ سورہ اعراف کی آیت 137 میں فرمایا، ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور آپ کے رب کی سچی بات پوری ہوئی۔ ان کے صبر کا بدلہ انہیں مل گیا، اور فرعون کی اور اس کی قوم کی ساری کاریگریاں اور اونچی اونچی عمارتیں تباہ کر دی گئیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھانے کو دیں، یعنی پاکیزہ، مفید اور حلال روزی جو طبیعت کو بھی بھائے، جسے شریعت بھی سراہے۔ مگر ان میں علم آ جانے کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے، حالانکہ اب انہیں اختلاف لائق نہ تھا، جبکہ اللہ نے ساری باتیں صاف صاف بتا دی تھیں اور انہیں اندھیرے میں نہ رکھا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ سب جہنمی ہوں گے بحجز ایک فرقے کے۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا۔ یہ تھا سورہ یونس کی آیت 88 سے 93 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔